السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ. آج وما من دابت 12واں سپارہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 69 سٹارٹ ہو رہی ہے۔ وَلَقَدْ اور لقد بلا شبہ یقیناً جاءت آئے رسولنا ہمارے قاصد ہمارے فرشتے ابراہیم ابراہیم کے پاس بالبشرا را کو موٹا کریں گے، پر کر کے پڑھیں گے، بالبشرا خوشخبری کے ساتھ، قالو انہوں نے کہا سلاما سلام ہو تم پر، قال سلام ابراہیم نے کہا سلام تم پر بھی سلام ہو، فما لبثا پھر نہ اس نے دیر کی، کے جاء وہ لے آیا، بعجل حنیذ لن پہ ہم نے اظہار کرنا ہے کیونکہ آگے حروف ہلکی ہا آ گیا ہے، بعجل ایک بچڑا، حنیذ بھنا ہوا، روسٹ کیا ہوا، اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے اور سلام کہا، تو حضرت ابراہیم نے بھی سلام کا جواب دیا اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بنا ہوا بچڑا لے آئے۔ کتنا بڑا حوصلہ ہوگا نبی کا، گائے کا بنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے، سبحان اللہ۔ اب یہاں دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے آئے تھے۔ اصل میں یہ حضرت لوط اور ان کی قوم کے قصے کا ایک حصہ ہے جو آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے چچا زاد بھائی یا بقول بعض یعنی برادر زاد تھے، یعنی چچا زاد تھے۔ حضرت لوط کی بستی بحیرہ مردار کے جنوب میں، یعنی حضرت جو لوط کی بستی تھی بحیرہ نام تھا اس کا، تو بحیرہ مردار کے جنوب مشرق میں یہ والی بستی واقع تھی، جبکہ حضرت ابراہیم فلسطین میں رہتے تھے۔ فلسطین میں ابراہیم رہتے تھے اور حضرت لوط تھوڑا سا دور تھے ان سے۔ جب حضرت لوط کی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، ان کی اندر برائی اس قدر بڑھ گئی، اللہ کی نافرمانی، نبی کی نافرمانی اس قدر بڑھ گئی، تو فیصلہ کر لیا گیا کہ اب ان کی قوم کو ہلاک کرنا ہے، تو ان کی طرف فرشتے بھیجے گئے، اور فرشتے وہ لے کر تو عذاب آئے تھے۔ پہلے لوط علیہ السلام سے پہلے وہ حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے، یہ فرشتے جو تھے نا حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے، وہاں پر ایک تو ان کو بیٹے کی خوشخبری دی اور ساتھ انہیں بتایا کہ ہم لوط پیغمبر کی طرف بھیجے گئے ہیں ان کی قوم کی طرف ہلاک کرنے کے لیے۔ اور تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابھی آ کے بیٹھے ہیں، کوئی بات چیت نہیں ہوئی، انہوں نے سمجھا عام میرے پاس مہمان آئے ہیں، مہمان سمجھتے ہوئے، کیونکہ اگر ابراہیم علیہ السلام غیب کا علم جانتے ہوتے تو یقیناً انہوں نے کبھی بھی بھنا ہوا بچڑا نہیں لے کر آنا تھا۔ اس کا پتہ چلا کہ نبی غیب کا علم نہیں جانتا ہوتا۔ دوسری بات ہے، مہمان کتنے ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے کہ مہمانوں سے پوچھا نہیں ہے کہ ٹھنڈا لیں گے کہ گرم لیں گے، ابھی لیں گے کہ تھوڑی دیر بعد سانس لینے کے بعد لیں گے، ٹھیک ہے۔ مہمان آ کے بیٹھے تو فوراً نکل پڑے بغیر پوچھنے کے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے مہمان کی ایسے ہی مہمان نوازی کرنی چاہیے بغیر پوچھنے کے، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے حسب استطاعت آپ مہمان کی مہمان نوازی کریں۔ مہمان کی مہمان نوازی کرنا
ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مہمان کا حق ہوتا ہے کہ وہ آپ کے گھر آئے تو آپ اس کی مہمان نوازی کریں۔ اچھا یہاں دیکھیے انہوں نے سلام کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کا جواب دیا، اور فلما رأى، جب آ کے ایک بھنا ہوا بچڑا لے کے رکھ دیا، روسٹ کیا ہوا، فلما، تو پھر جب رأى، اس نے دیکھا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو، لا تصل الیہ، کہ نہیں پہنچ رہے اس کی طرف، ناکرہم، تو اس نے اوپرا جانا انہیں۔ اجنبی اجنبی کب محسوس ہوئے؟ جب ان کے ہاتھ آگے کھانے کی طرف بڑھ نہیں رہے۔ ناکرہم، انہیں اوپرا جانا یعنی اجنبی سمجھا، واوجس، اور محسوس کیا، منہم خیفہ، ان سے خوف کو، قالو، فرشتے سمجھ گئے، کیونکہ دل کی جو پریشانی ہوتی ہے وہ فوراً چہرے پہ آ جاتی ہے۔ قالو، فرشتوں نے کہا، لا تخف، مت ڈریے، انا ارسلنا، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں، الی قوم لوط، لوطن ہے تو اس کو پڑھیں گے لوط، تو کے اوپر آ کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ قلقلہ کرنا ہے، لوط۔ اچھا، لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف ہم بھیجے گئے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی ان کی طرف یعنی کھانے کی طرف نہیں پہنچ رہے، تو انہوں نے انجان پا کر دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، فرشتے سمجھ گئے، انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، تو انہیں محسوس ہوا کہ کوئی مسئلہ ہے، خوف سا، ڈر سا محسوس کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ چیز معروف تھی، ان کے ہاں یہ چیز معروف تھی کہ آئے ہوئے مہمان اگر ضیافت سے فائدہ نہ اٹھاتے تو سمجھا جاتا تھا کہ آنے والے مہمان کسی اچھی نیت سے نہیں آئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کو علم، غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد جو ہے فرشتوں نے کہہ دیا کہ ہمارا مقصد جو ہے نا قوم لوط کی طرف آنا ہے، کیوں آئے بات بتا دی۔ وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی ابراہیم علیہ السلام، ہو کی ضمیر جاری ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، قائمۃ، کھڑی تھی، فضحکت، تو وہ ہنس پڑی، فبشرناہا، پھر ہم نے خوشخبری دی اسے، اسحاق، اسحاق کی، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد پوتے یعقوب کی بھی خوشخبری دے دی۔ برسٹ مارا نا ایک ہی بار میں، پہلے بیٹے کا پھر پوتے کا، سبحان اللہ۔ کہا انہوں نے جب جواب دیا کہ اللہ سے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، اس کی بیوی جو کھڑی تھی وہ ہنس پڑی، تو ہم نے اسے اسحاق، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دے دی۔ اچھا، بیوی کھڑی تھی کن کی؟ حضرت ابراہیم کی۔ حضرت ابراہیم کی یہ اہلیہ کیوں ہنسی تھی؟ بعض کہتے ہیں کہ قوم لوط کی فساد انگیزیوں سے وہ بھی آگاہ تھی، کیونکہ بتیجے لگتے تھے نا حضرت لوط، تو اس وجہ سے چچی کو تو پورا پتہ چلتا ہے کہ میرے بتیجے کے ساتھ لوگ کیسے سلوک کر رہے ہیں۔ ان کی فساد انگیزیوں کی وجہ سے وہ آگاہ تھی، اس لیے ان کی ہلاکت کی خبر سن کر اس نے مسرت کا اظہار کیا، اور اس لیے ہنسی ہوئی آئی کہ دیکھو آسمانوں سے ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ قوم غفلت کا شکار ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ تقدیم و تاخیر ہے، عبارت آگے پیچھے ہے۔ وہ کیسے؟ اس ہنسنے کا تعلق اس خوشخبری سے ہے جو فرشتوں نے اس بوڑھے جوڑے کو دی تھی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ عبارت میں تقدیم و تاخیر ہے، آگے پیچھے ہے عبارت، کہ خوشخبری دی کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے، بیٹے کے ساتھ آگے پوتا بھی ہوگا۔ تو یہ خوشخبری سن کر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہنس پڑی، اور اس کے بعد کیا ہے؟ قالت، اس نے کہا، یا ویلتا، ہے میری بربادی،
یا ویلتا ہائے میری بربادی، آلیدو کیا میں جنوں گی، واہ اور انا میں۔ اچھا یہاں ایک غلطی ہوتی ہے جو اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، غور کریے گا۔ وہ آنا نون کے آگے الف ہے، آپ کو نیند آ رہی ہے، نون کے آگے الف ہے، تو الف جب زبر کے بعد الف آتا ہے تو اس زبر والے حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ ایک انگلی کے برابر آپ پوری مٹھی کو بند کر لیں، اب ایک انگلی کو آرام آرام سے کھولتے جائیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کیا ہے، ذہن میں رکھنا ہے، انا قرآن پاک میں جہاں بھی آئے گا انا ہی پڑھنا ہے آپ نے، بغیر الف کے۔ کس کو بات سمجھ میں آ گئی؟ انا نہیں پڑھنا آپ نے، انا جہاں بھی آئے گا اس کو آپ نے بغیر الف کے پڑھنا ہے، انا۔ وہ انا اور میں، عجوزن بوڑھی ہوں، عجوزن وہذا بعلی شیخا میں بوڑھی ہوں اور یہ میرا بعلی میرا خامد شیخا بوڑھا ہے، ان ھذا یقیناً یہ لشیء عجیب بلا شبہ ایک عجیب چیز ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ہائے میری کم بختی، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میں خود بڑھیا اور یہ میرے خامد بھی بہت بڑی عمر کے ہیں، یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ یہ اہلیہ حضرت ابراہیم کی کون سی تھی؟ دو تھی نا، ایک سارہ تھی اور ایک ہاجرہ تھی۔ تو یہ اہلیہ جو تھی نا یہ سارہ تھی، ہاجرہ سے بیٹا اللہ نے دیا تھا اسماعیل، اور یہ سارہ تھی جو خود بھی بوڑھی ہو چکی تھی اور ان کے شوہر حضرت ابراہیم بھی بوڑھے تھے، اس لیے تعجب ایک فطری امر تھا جس کا اظہار ان سے ہوا۔ اور یہ بات ایسے ہی ہے کہ آج بھی اگر کسی کو 60-70 سال کی ایج میں ملے تو لوگ تعجب کرتے ہیں کہ نہیں، انسان خود بھی کرتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ 10 سال 20 سال شادی کو ہو گیا، اچانک پتہ چلا پریگننسی کا، شوہر کو پتہ چلا یا بیوی کو، تو خود کو بھی یقین نہیں آ رہا ہوتا، ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ فطری امر ہے۔ اب اس کے بعد قالو فرشتوں نے کہا اتعجبینا، اتعجبینا کیا تو تعجب کرتی ہے، من امر اللہ اللہ کے حکم سے، رحمت اللہ اللہ کی رحمت، و برکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں، علیکم تم پر، اہل البیت اے گھر والو، انہو بے شک وہ حمید مجید بہت تعریف کیا گیا، بڑی شان والا ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے، اے اس گھر کے لوگوں تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے، سبحان اللہ۔ اب یہاں دیکھیے، کیا تو تعجب کر رہی ہے، یہ استفہام ہے، کوشچن ہے، اور اس سے مقصود نہیں ہے، یعنی تو اللہ کی قضاء و قدر پر تعجب نہ کر، کیونکہ اس کے لیے کوئی چیز مشکل تو ہے ہی نہیں۔ ان کو اٹھائیے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اسباب عادیہ ہی کا محتاج ہے، یعنی جو پہلے ہوتے آ رہے ہیں نہ ہی ان کا وہ محتاج ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لفظ کن ہو جا سے مرز وجود میں جو کام ہو آ جاتا ہے، اور اللہ تو لفظ کن کا بھی دیکھا جائے تو محتاج نہیں ہے، یعنی انسان کو اتنی چھوٹی سی بات بتا دی کہ میں نے کوئی بھی کام کرنا ہو تو میں کہتا ہوں کون، حالانکہ کن کا بھی اللہ محتاج نہیں ہے، یہ آپ کو بتایا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، فلما پھر جب ذہبا چلا گیا، عن ابراہیم ابراہیم سے، اس کو پڑھیں گے ابراہیم الروع، ابراہیم سے خوف، وجاءتہ البشرا اور آگے اس کے سامنے خوشخبری، یجادلونا اور وہ جھگڑنے لگا ہم سے، فی قوم لوط قوم لوط کے بارے میں۔ جب ابراہیم سے ڈر چلا گیا اور اسے بشارت بھی پہنچ گئی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ پہلے ڈر رہے تھے، کھانا کیوں نہیں کھا رہے، شاید یہ کوئی اندر سے ایک بری نیت کے ساتھ آئے ہیں، اور اس کے بعد جھگڑنا شروع ہو گئے۔ کیوں جھگڑنا شروع ہوئے؟ اس مجادلے سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرشتوں سے کہا کہ جس بستی کو تم ہلاک کرنے جا رہے ہو اس میں حضرت لوط بھی موجود ہے، بتیجا بھی تھا، نبی بھی تھا، اور نبی تو ویسے ہی بڑا خیر خواہ ہوتا ہے نا۔
تو فرشتوں نے جس پر کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ لوط بھی وہاں رہتے ہیں، یہ عنکبوت، سورۃ العنکبوت میں یہ آتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ لوط بھی وہاں رہتے ہیں، لیکن ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے بچا لیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، لحلیم، یقیناً بہت بردبار، اواہ منیب، اواہ بہت آہوزاری کرنے والا، رجوع کرنے والا ہے۔ بے شک ابراہیم یا یقیناً ابراہیم بہت تحمل والے، نرم دل اور اللہ کے جانب جھکنے والے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بہت خوبصورت اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ تحمل والے، بردبار، نرم دل، اللہ کی طرف جھکنے والے، اور یہ والی خصوصیات، یہ والی اچھی عادات اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ اور یہ ایسی عادات ہیں کہ جس سے انسان زمین کی پستیوں سے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کریے اللہ ہمیں بھی تحمل مزاج بنا دے، نرم دل بنا دے، اور اپنی طرف جھکنے والے بنا دے۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض، اعراض کر لیجئے، ان ھذا، اس سے، انہو، بے شک وہ، قد جاء امر ربک، یہ حقیقت ہے کہ یقیناً آ چکا ہے تیرے رب کا حکم، یہ حقیقت ہے کہ آ چکا ہے تیرے رب کا حکم، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، آتیہم، آنے والا ہے ان پر، عذاب، ایسا عذاب، غیر مردود، غیر جو نہیں، مردود رد کیا جائے گا، ہٹایا جائے گا، لٹایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اے ابراہیم، اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم آپ پہنچا ہے اور ان پر نہ ٹلنے والا عذاب ضرور آنے والا ہے۔ یہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اب اس بحث تکرار کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اسے چھوڑیے، اللہ کا وہ حکم یعنی ہلاکت کا حکم آ چکا ہے جو اللہ کے ہاں مقدر تھا۔ اب یہ عذاب نہ کسی کے مجادلے سے رکے گا، نہ کسی کی دعا سے ٹلے گا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ، اور جب آئے، رسولنا، ہمارے قاصد، ہمارے فرشتے، لوطن، لوط کے پاس، اب یہاں اس کو اخفا کریں گے، لوطن، لوط کے پاس، کیونکہ آگے سین ہے، حروف ہلکی نہیں ہے نا، لوطن، لوط کے پاس، سیئا، وہ مغموم ہوا، پریشان ہوا، بہم، ان کی وجہ سے، وذاقا، و ضاقا، اور تنگ ہوا، بہم، ان کی وجہ سے، ذرعاً، دل میں، وقال، اور کہا، ھذا، یہ، یومن عصیب، دن بہت سخت ہے۔ جب فرشتوں کی آمد حضرت لوط نے دیکھی، بامحاورہ ترجمہ ہے کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ حضرت لوط کی سخت پریشانی کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ یہ فرشتے نو عمر خوبصورت جوانوں کی شکل میں آئے تھے، جو بے ریش نوجوان، بغیر داڑھی کے نوجوان بالکل، اور اس کے بعد مہمان، یہ کیا ہے، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے کی وجہ مفسر نے یہ لکھی کہ یہ فرشتے نو عمر خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے تھے جو بے ریش تھے، جس سے حضرت لوط نے اپنی قوم کی عادتیں قبیحہ کے پیش نظر، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم میں کیا برائی تھی، کیا تھی، مرد مردوں سے برا کام کرتے تھے، تو خطرہ محسوس کیا کہ کہیں قوم کے لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ خوبصورت نوجوان لڑکوں کو سمجھ کر بھاگ کر نہ آ جائیں اور ان سے برے ارادے کے ساتھ ان کو ہاتھ نہ لگائیں۔ آنے والے یہ نوجوان، ان کے ذہن میں تھا کہ یہ مہمان ہے، لیکن مہمان نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت لوط کو تو انہوں نے بتا دیا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اب لوط کو تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ فرشتے ہیں،
اب قوم کو کون بتائے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتے، یہ تمہارا امتحان بھی ہے اور تم پر عذاب بھی ہے. اس لیے پریشانی اندر ہی اندر ظاہر کی، لیکن ساتھ ساتھ کہہ رہے وقال ھذا یوم عصیب، دن بڑا سخت ہے. نبی نے تو بچ ہی جانا تھا نا، نبی کے اہل بیت نے بھی بچ جانا تھا، لیکن نبی کسی کی بھی ہلاکت کو برداشت نہیں کرتا. وجاءہ، اور آئے اس کے پاس قومہ، اور اس کی قوم کے لوگ، یہرعون، یہرعون، وہ سب سختی سے ہانکے جا رہے تھے الیہ، اس کی طرف. ومن قبل، اور پہلے سے ہی، کانو، تھے وہ، یعملون السیئات، برے کام کرتے تھے. قالا، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ہؤلائی، یہ بناتی، میری بیٹیاں ہیں، ہن، وہ، اطہرو، زیادہ پاکیزہ ہیں، لکم، تمہارے لیے، فاتقوا اللہ، تم سب اللہ سے ڈر جاؤ. ولا تخزونی، اور نہ تم رسوا کرو مجھے، فی ضیفی، فی ضوئی، ضاد ہے نا، فی ضیفی، میرے مہمانوں میں، الیسا، کیا نہیں ہے، منکم، تم میں سے، رجل الرشید، راجو، را کو موٹا کریں گے، رجل رشید، رشید نہیں ہوتا، رشید ہوتا ہے، رجل الرشید، کوئی بھلا آدمی. اور اس کے قوم کے لوگ اس کے پاس آئے، وہ تو پہلے ہی بدکاریوں میں مبتلا تھی قوم. لوط علیہ السلام نے کہا، میری قوم کے لوگوں، یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو. کیا تم میں کوئی ایک بھی آدمی بھلا نہیں ہے، کوئی ایک آدمی بھی سمجھدار نہیں ہے؟ اچھا، اس کی قوم دوڑتی ہی اس کے پاس آئی، وہ تو پہلے ہی بدکاریوں میں مبتلا تھی. کانو یعملون السیئات، وہ تو پہلے ہی بدکاریاں کرتی تھی اور برائیوں میں، بدکاریوں میں مبتلا تھی. یعنی اغلام بازی اس کو کہتے ہیں، جو بدکاریوں میں پائی جاتی تھی اس کو کہتے ہیں اغلام بازی. کہ ان مریضوں کو جب پتہ چلا کہ چند نوجوان خوبصورت حضرت لوط کے گھر آئے ہیں، تو وہ دوڑے ہوئے آئے اور انہوں نے اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کیا کہ ہم تمہیں ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں، تاکہ ان سے اپنی غلط خواہشات پوری کریں. اور آپ دیکھیں، میرے اور آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے، ہمارے لیے تو قابل رسپیکٹ ہوتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا ہمسایہ آ کے ان کو کہیں کہ یہاں سے نکلو، یا اپنے کسی مقصد کے لیے ان کو کھینچے، تو کتنی ہماری انسلٹ ہوتی ہے کہ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے مہمانوں کا دفاع کر سکیں. اور اصل میں وہ فرشتے تھے مہمانوں کی شکل میں. اور کیا کہا کہ یہ میری بیٹی ہیں، وہ زیادہ پاکیزہ ہیں، وہ زیادہ پاکیزہ ہیں. مطلب یہ ہے کہ تمہیں اگر جنسی خواہشی کی تسکین مقصود ہے تو اس کے لیے میری اپنی بیٹیاں موجود ہیں جن سے تم نکاح کر لو اور اپنا مقصد پورا کر لو، یہ تمہارے لیے ہر طرح سے بہتر ہے. بعض نے کہا کہ بنات سے مراد عام عورتیں مراد ہے، اور انہیں اپنی لڑکیاں اس لیے کہا کہ پیغمبر اپنی امت کے لیے بمنزلہ باپ ہوتا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا کبھی بزرگ انسان جو آپ کے رشتہ داروں میں ہو یا آپ کے محلے میں ہو، تو وہ جو بزرگ ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری میری اولاد ہے، ایسا ہے نا. یعنی یا ایک گاؤں کی بیٹیاں اور کہیں بھی شادی ہو جائے تو کہتے ہیں کہ وہ میں فلاں گاؤں کی بیٹی ہوں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے انہوں نے بھی کہا کہ یہ میری بیٹ ہے، تم ان سے نکاح کرو اور اپنا مقصد پورا کر لو. اور اس کے بعد کیا ہوا، ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں میں مجھے رسوا مت کرو. یعنی میرے گھر آئے مہمانوں کے ساتھ زیادتی اور زبردستی کر کے مجھے ذلیل و رسوا نہ کرو. کیا تم میں ایک آدمی بھی ایسا سمجھدار نہیں ہے جو میزبانی کے تقاضوں کو اور اس کی نزاکت کو سمجھ سکے
کسی کوئی ایسا نہیں ہے جس کو پتہ ہو کہ میزبانی کی نزاکت کیا ہوتی ہے، اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، اور تمہیں اپنے برے ارادوں سے جو روک سکے۔ حضرت لوط نے یہ ساری باتیں اس بنیاد پر کی کہ وہ فرشتوں کو فی الواقعی مسافر اور مہمان ہی سمجھتے رہے، اور اس لیے وہ بجا طور پر ان کی حفاظت کو اپنی عزت اور وقار کے لیے ضروری سمجھتے رہے۔ گھر والے کی اگر کبھی ایسا ہو جائے، کوئی کسی کے آئے مہمان کی انسلٹ کرے، اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کرے، تو گھر والے کی ذمہ داری ہے کہ مکمل طور پر اپنے مہمان کا دفاع کرے، جیسے حضرت ابراہیم نے کیا، حضرت لوط علیہ السلام نے کیا۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا یا وہ عالم الغیب ہوتے تو انہوں نے اتنا دفاع کرنے کی کوشش کرنی تھی؟ یہ تو بات ظاہر ہے کہ انہیں یہ پریشانی ہرگز لاحق نہ ہوتی جو انہیں اس ٹائم ہو رہی تھی، اور جس کا نقشہ یہاں قرآن کریم نے کھینچا ہے کہ وہ کس طرح سے انہیں کہہ رہے تھے کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر کے اپنا مقصد پورا کر لو، لیکن مجھے میرے مہمانوں میں رسوان مت کرو۔ انہیں مہمان ہی سمجھتے رہے، اور اگر پتہ ہوتا یہ عذاب کے فرشتے آئے ہیں تو پھر کہنا تھا کہ اب یہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اب یہ جانے اور فرشتے جانے، ایسا ہونا تھا نا۔ قالو، آگے سے قوم کے لوگ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا لقد علمت بلا شبہ، تو جان چکا ہے اے لوط، تجھے تو پتہ ہے، ما لنا، نہیں ہے ہمارے لیے، فی بناتی کا، تیری بیٹیوں میں، من حق، کوئی حق نہیں ہے، مطلب کوئی رغبت نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ، اور بے شک تو یقیناً یہ بھی جانتا ہے، ما نريد، ہم جو ہم چاہتے ہیں۔ یعنی یہ اکڑ تکبر کا حال دیکھیے، تو جانتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں، اور یعنی یہ ایک جائز اور فطری طریقے کو انہوں نے بالکل رد کر کے غیر فطری کام اور بے حیائی کرنے پر انہوں نے اصرار کیا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ قوم اپنی اس بے حیائی کی عادت خبیثہ میں کتنی آگے جا چکی تھی، اور کس قدر اندھی ہو گئی تھی وہ قوم، کس قدر وہ اندھی ہو چکی ہوئی تھی۔ قالا، اس نے کہا، لو کاش، ان لی بکم، واقعی میرے لیے تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی، قوتاً، کچھ طاقت، او یا آوی، میں پناہ لیتا، الی رکن رشید، کسی مضبوط سہارے کی طرف۔ قوت یہاں دیکھیے جی، قوت سے مراد جو ہے نا، قوت سے اپنے دستے بازو اور اپنے وسائل کی قوت، یا اولاد کی قوت، اور رکنن شدید، مضبوط آسرا سے مراد خاندان، قبیلہ، یا اسی قسم کا کوئی مضبوط سہارا مراد ہے۔ یعنی نہایت بے بسی کے عالم میں آرزو کر رہے ہیں کہ کاش میرے اپنے پاس کوئی قوت ہوتی، یا کسی خاندان اور قبیلے کی پناہ اور مدد مجھے حاصل ہوتی، تو آج مجھے مہمانوں کی وجہ سے یہ ذلت و رسوائی نہ ہوتی، میں ان بدکماشوں سے نپٹ لیتا اور مہمانوں کی حفاظت کر لیتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ آرزو اللہ تعالیٰ پر توکل کے منافی نہیں ہے۔ یہاں انہوں نے کہا نا کاش میرے لیے کوئی قوت ہوتی، تو یہ اللہ کے توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ ظاہری اسباب کے مطابق ہے، اور توکل علی اللہ کا صحیح مفہوم و مطلب بھی یہی ہے کہ پہلے تمام ظاہری اسباب اور وسائل بروئے کار لائے جائیں، پھر اللہ پر توکل کیا جائے۔ توکل یہ نہیں ہے کہ آپ دشمن سے لڑنے چلے جائیں ہاتھ خالی لے کر، بغیر ہتھیار کے، تو کہیں میرا اللہ پہ توکل ہے۔ کیا اللہ آپ کے ہتھیار کو، آپ کے ہاتھ کو تلوار بنا دے گا؟ اللہ آپ کے ہاتھ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ ایٹم بم بنا دے گا؟ نہیں، پہلے آپ کو ظاہری اسباب و وسائل بروئے کار لانے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے اللہ پر توکل کرنا ہے۔ وہ آپ نے ایک واقعہ پڑھا تھا یا سنا تھا کہ وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتا اللہ کے نبی باہر اونٹ کھڑا کر کے آ گیا ہوں اللہ پہ توکل کر کے۔ فرمایا نہیں، پہلے اس کو جاؤ باندھو، مضبوط باندھو، تسلی کرو، پھر اس کے بعد اللہ پہ توکل کرنا۔ آپ نے کہیں جانا ہے، آپ گیٹ کھول کے چلے جائیں، ٹھیک ہے، آپ نے 2-3 دن کے لیے کہیں جانا ہے، ایک آدھے دن کے لیے، تو آپ گیٹ کھول کے چلے جائیں اور کہیں میں نے اللہ پہ توکل کر لیا؟ نہیں، پہلے آپ اپنے کنڈے جندرے ماریں گے،
اپنے دروازے بند کریں گے، اپنی تسلی کریں گے، اس کے بعد سنت رسول کے مطابق آپ دعائیں پڑھیں گے، اللہ پہ توکل کر دیں۔ یہ ہے اللہ پر توکل۔ اب آپ جتنے لوگ میرے سامنے کلاس میں موجود ہیں، آپ کہیں کہ اللہ پر میرا توکل ہے، آپ آج کلاس میں نہ آتے، کیا ہے اللہ پہ توکل ہے مجھے سبق یاد ہو جائے گا، تو ہو جانا تھا؟ نہیں جی، آپ نے گھر کے کاروبار چھوڑے ہیں، اور جو آن لائن کلاس لیتے ہیں وہ لوگ اپنے کام کا چھوڑ کے بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں نے سنا ہے تو یہ اللہ پہ توکل ہے۔ اب مالی دا کم پانی لانا، پر مشکا لاوے، پھل پھول لانا مالک دا، لاوے یا نہ لاوے، ٹھیک ہے، آپ بیٹھیں گے تو یقیناً سمجھ آئے گی۔ کتنا یاد ہوتا ہے کتنا نہیں یاد ہوتا وہ بعد کی بات ہے، لیکن آپ کوشش کر کے آ گئے ہیں۔ اب توکل اللہ پہ ہے کہ میں اللہ کی ذات کے لیے میں سیکھنے آئی ہوں، اللہ کی ذات کے لیے میں پڑھنے آئی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق دے گا۔ آپ کا اللہ پہ توکل ہے، وہ مجھے یاد بھی کروائے گا اور مجھے سمجھ بھی دے گا، فہم بھی دے گا، اور مجھے عمل بھی دے گا اور مجھے ثواب بھی دے گا۔ تو یہ اللہ پر توکل ہے۔ ایسے ہی کوئی انسان ہے وہ کمائی نہیں کرتا، صبح سے لے کر شام تک پھرتا رہتا ہے یا گھر میں لیٹا رہے تو کہے گا اللہ پہ توکل ہے۔ اچھا کبھی کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے کہ توکل اللہ پر پورا ہو جاتا ہے، ہمسائے کے گھر سے پکا پکایا کھانا آ جاتا ہے، کسی کے گھر میں دیگ بنی، انہوں نے دیگ بنڈی دی، انہوں نے آپ کے گھر بھی بھیج دی، چلیں آپ کا توکل اور مضبوط ہو گیا کہ دیکھا آج میں نے کچھ بھی نہیں کیا تو میرے گھر میں تو پکا پکایا۔ اور ایسا بندہ پھر کئی بار دہرائے گا کہ دیکھو جی میں تو کچھ بھی نہیں کیتا، اج میں کتنے نہیں جانا، اج میں اللہ تے توکل کرنا ہے، اللہ نے مینوں کھانا بھیج دیتا، روز تھوڑا کھانا آنا ہے، روز ونڈی دی دیگ تھوڑا ملنی ہے باہر، لوگوں نے روز تھوڑا آپ کو گھر میں کھانا بھیجنا ہے۔ اور کچھ لوگ محنت نہیں کرتے، کام نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے اور کہتے ہیں اللہ پہ توکل کریں۔ ایسے اللہ پہ توکل نہیں کیا جا سکتا، یہ جاہل قسم کے لوگ توکل کرتے ہیں۔ یہ وہ ہے جو دن کو رات کہتے ہیں، جنہیں اتنی سمجھ نہیں، اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ جی اللہ پر توکل ہے، یا دوسروں کو تسلی دے رہے ہیں، توکل اس کو نہیں کہتے۔ توکل کے لیے صبح سے لے کر شام تک محنت کریں، کاروبار کریں، کمائی کے لیے نکلیں، رزق کمانے کے لیے نکلیں جیسے میرے رب کا حکم ہے، پھر صبح سے لے کر شام تک جتنا آپ کو ملا وہ کہیں کہ یہ میری قسمت تھی، یہ میری قسمت تھی، اور اللہ پر میں نے توکل کیا۔ صبح سے لے کے شام تک آپ جتنی محنت کرتے ہیں اللہ آپ کو جو بھی دیتا ہے یہ اللہ پر توکل ہے، اللہ نے مجھے روزی دینی ہے، تھوڑی دے گا زیادہ دے گا، یہ اللہ پر توکل ہے۔ تو قالو انہوں نے کہا یا لوتو، اے لوت، انا بے شک ہم رسول قاصد ہیں ربی کا، آپ کے رب کے، لن یسیلو ہرگز نہیں وہ پہنچ سکیں گے الیکا آپ کی طرف، فاسری سو لے چلیے باہلک اپنے گھر والوں کو، بقطع من اللیل کسی حصے میں رات کے، ولا یلتفت، ولا یلتفت، فت یہ دیکھیے، ولا یلتفت، اگر آپ پڑھیں گے نا فت تو یہ قلقلہ ہو جائے گا، غلطی ہو جائے گی آپ کی، ولا یلتفت منکم احد، نہ پیچھے مڑ کر دیکھیے تم میں سے کوئی ایک، الا امرأتک، الم را پر کریں گے، الا امرأتک سوائے تیری بیوی کے، انہو بے شک یہ حقیقت ہے، مصیبوہا کہ پہنچنے والا ہے اسے، ما اصابہم وہ عذاب جو پہنچے گا انہیں، کنہیں، ہم کی ضمیر جا رہی ہے قوم کی طرف، ان بے شک موعدہم ان کے وعدے کا وقت، موعدہم الصبح صبح ہے، الیس الصبح بقریب کیا نہیں ہے صبح بالکل قریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اے لوت بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیک فاسری ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ پائیں، ممکن نہیں ہے، لن یصلوا الیک وہ کبھی بھی تیری طرف پہنچ نہیں پائیں گے، مطلب ممکن نہیں ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ پائیں، تو آپ اپنے گھر کو لے کر، گھر والوں کو لے کر، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل کھڑے ہوں، ابھی رات کا کچھ حصہ باقی ہو تو نکل کھڑے ہوں، تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا چاہیے سوائے تیری بیوی کے، وہ تو مڑ کے دیکھے گی، مطلب سوائے الا امرأتک کا سوائے تیری بیوی کے، مطلب اس نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے، کیونکہ اس لیے کہ وہ بھی وہی
اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا، یعنی جو عذاب قوم کو آئے گا وہ عذاب اس کو بھی آنا ہے، اس لیے اس نے مڑ مڑ کے دیکھنا ہے۔ یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں ہے؟ تو جب فرشتوں نے حضرت لوط کی بے بسی اور ان کی قوم کی سرکشی کا مشاہدہ کر لیا تو بولے اے لوط، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تک تو کیا اب یہ تجھ تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اب رات کے ایک حصے میں سوائے بیوی کے اپنے گھر والوں کو لے کے چلیے، یہاں سے نکل جائیے، صبح ہوتے ہی اس بستی کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ فلما، پھر جب آیا امرونا، ہمارا حکم، جعلنا، ہم نے کر دیا، عالیہا سافلہا، عالیہا اس کے اوپر والے حصے کو، سافلہا اس کے نیچے والا، وَأَمْطَرْنَا، وَأَمْطَر طا اور را موٹا، وَأَمْطَرْنَا اور ہم نے برسائے، علیہا اس بستی پر، حجارۃ من سجیل منضود، حجارہ پتھر، من سجیل کھنگر قسم کی نکیلے، منضود تہ بت ہے، کھنگری مٹی جانتے ہیں جس کی ٹھیکریاں بنی ہوں، جیسے آپ مٹی کو گیلا کر دیں، مٹی کو گیلا کرتے ہیں ویسے مٹی جو ہے نا اتنی سخت نہیں ہوتی ہے اتنی سخت نہیں ہوتی، آپ مٹی کو گیلا کر کے پھر اس کو خشک کریں تو اس کی ٹھیکریاں سی بن جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں کھنگری مٹی، ایسے ہی ہے۔ تو بس جب آیا ہمارا حکم تو ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا۔ عالیہ سافلہ کا مطلب ہے زیر و زبر، زیر و زبر، اوپر والا حصہ نیچے، نیچے والا اوپر، زیر و زبر ہوں گے نا، اوپر نیچے ہو گیا، اور یعنی اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دیا، ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، موقع نہیں دیا بچنے کا۔ مسومتن عند ربک، جو نشان زدہ تھے تیرے رب کے ہاں، وما اور نہیں ہیا وہ بستی، من الظالمین ان ظالموں سے، ببعید ہرگز دور، تیرے رب کی طرف سے وہ نشان زدہ تھے، وہ جو کنکریلے پتھر تھے تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے، وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔ اس آیت میں ہیا کا مرجع جو ہے کہاں ہے؟ ہیا غور کریں، ما ہیا، فنگر رکھیں ماہیہ پر، ہیا کا مرجع کہتے ہیں ہیا لوٹ رہا ہے، بعض مفسرین کے نزدیک وہ نشان زدہ کنکریلے پتھر ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ پتھروں کی طرف یہ ضمیر جا رہی ہے، اور ظالمین سے مراد قوم لوط ہے، ویسے ہم نے یہاں پر کیا ہے، اور نہیں ہیا وہ کا مطلب بستی ظالموں سے دور، جس دوسرا معنی مفسرین نے کیا کیا ہے کہ ہیا کا مرجع کدھر لگایا ہے؟ کنکریلے پتھروں کی طرف، کہ وہ جو کنکریلے پتھر تھے وہ ظالموں سے دور نہیں تھے، جب ان پر گرے تو پھر گرتے گئے اور ہلاک کر کے رکھ دیا، اور یعنی پتھروں کا عذاب ان ظالموں سے بھی دور نہیں، یا قوم لوط کی بستی مراد ہے جو ہلاک ہوگی، اور وہ ان کافروں سے دور نہیں بلکہ وہ شام اور مدینہ کے درمیان ہے، مقصد ان کو ڈرانا ہے۔ بات مشرکین مکہ کے سامنے یہ رکھی جا رہی تھی، لوط علیہ السلام کی قوم، تو یہاں پر ان ظالموں سے بھی وہ بستی دور نہیں ہے، مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ مشرکین مکہ جو انکار کرتے ہیں ان سے بھی وہ بستی دور نہیں ہے، کیونکہ وہ بستی تھی شام اور مدینہ کے درمیان۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔